صلی اللہ علیہ وسلم الکاسیات، العاریات، المائلات، الممیلات، فرمایا وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہیں ان پہ لعنت ہو۔ لفظ کاسیات کا مطلب ہے کپڑے پہننے والی، لیکن ساتھ ہی ہے عاریات، ننگی، یعنی اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو وہ پہنے گی کپڑے ایسے کہ کپڑے ہیں ہی پتلے، تو سرکار فرماتے ہیں یہ کپڑے پہنی ہوئی ننگی ہیں، یعنی چونکہ کپڑے پتلے ہیں لہٰذا کپڑا کالعدم شمار ہو رہا ہے کہ ہے ہی نہیں۔ یا یہ ہے دوسرا مطلب جو محدثین نے بیان کیا کہ کپڑے پورے نہیں، یعنی آدھے بازو ننگے ہیں، سر ننگا ہے، پھر پنڈلیاں ننگی ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاسیات عاریات، یہ کپڑے پہن کے بھی ننگیاں ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر کہ وہ کپڑے ٹائٹ اتنے ہیں کہ جس کی وجہ سے اعضاء کی شناخت ہوتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی کپڑے پہننے کا انداز نہیں، میرے لحاظ سے میرے حکم کے مطابق انہیں وہی سزا ملے گی جو ننگیوں کو ملتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، یعنی جو یہودن ہے، کرسچن ہے، کوئی سکھنی ہے، ہندو ہے، وہ تو سارے یعنی اس کلاس کے اندر ان کو داخلہ ہی نہیں ملا ہوا، وہ تو کلمہ پڑھیں گی تو پھر آگے ان سب کے لیے ہے، ورنہ وہ سارے کا سارا وہ دین سے باہر ہیں اور جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ ہے امت کے لیے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف حج زکوٰۃ کا حکم نہیں، ساتھ یہ روزانہ کے لیے دین کے احکام بھی ہیں۔ اور یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کے مسجد کی طرف چلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی حتیٰ تغتسل غسلها من الجنابہ، یہاں تک کہ وہ واپس گھر جا کے وہ غسل نہ کر لے جو جنابت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی پوری خوشبو زائل کرے تو پھر اس کی نماز قبول ہے۔ یعنی یہ مسجد کے احکام بتائے کہ تاکہ مسجد میں آنے والی پر جب اتنی پابندیاں ہیں تو بازار میں جانے والی پر کتنی پابندیاں ہوں گی، یا رشتہ داروں کے گھروں میں یا شادیوں میں جانے کے لحاظ سے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں ذکر ہے ان کی طرف سے ابن ماجہ میں، وہاں ہے باب فتنۃ النساء، عورتوں کا فتنہ، یعنی عورتیں رحمت کی کلید بھی ہیں، رحمت کی چابی بھی ہیں، برکت کا خزینہ بھی ہیں، اور تقوی و طہارت کا ایک منبع بھی ہیں، اور دوسری طرف حبائل الشیطان بھی سرکار نے لفظ فرمایا کہ یہ شیطان کا جال ہیں، ان کے ذریعے شیطان جو ہے وہ بڑے بڑوں کو شکار کرتا ہے۔ اور پھر ان فتنے کا لفظ بولا گیا کہ آزمائش ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لقیا امرأۃ متطیبۃ، آپ کا آمنا سامنا ایک عورت سے ہوا، یعنی یہ ظاہر کے دور صحابہ ہے، آج کوئی 15ویں صدی کی عورت نہیں ہے کوئی جس نے کوئی بناؤ سنگار کیا ہو اور یا چہرہ ننگا ہو یا کپڑے جو ہیں وہ قابل اعتراض ہوں۔ با پردہ خاتون جا بھی مسجد کی طرف رہی تھیں لیکن صرف خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ امرأۃ متطیبۃ ترید المسجد، مسجد کے ارادے سے جا رہی تھیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا امۃ الجبار، اے خدا کی بندی، این تریدین، کہاں جا رہی ہو؟ قالت المسجد، کہ میں تو مسجد کی طرف جا رہی ہوں، یعنی جمعے کا دن تھا یا نماز کا وقت تھا، میں مسجد جا رہی ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا سوال کیا، وَلَهُ تَطَيَّبْتِ، یہ خوشبو تم نے مسجد کے لیے لگائی ہوئی ہے کہ جو تمہارے گزرنے سے پاس والوں کو خوشبو آ رہی ہے، تو یہ تم نے مسجد کے لیے لگائی تھی؟ قالت نام،
تو اس نے کہا ہاں، یعنی مسجد کے لیے میں نے خوشبو لگائی ہے، یعنی میرا کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ارادہ نہیں، میں تو یعنی مسجد کے لیے مثلا جمعہ پڑھنے جا رہی ہوں تو جو خوشبو لگانے کا حکم ہے میں نے تو مسجد کے لیے خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ قال، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر سن لو، جن کے حکم پر مسجد جا رہی ہو، جن کے حکم پر تمہیں نماز پڑھنے کا شوق ہے اور نماز پڑھنے کا عمل کرنے جا رہی ہو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، ایما امرات تطیبت، کہ جس عورت نے خوشبو لگائی، ثم خرجت الی المسجد، اور پھر مسجد گئی، لم تقبل لها صلاۃ حتی تغتسل، اس کی اس وقت تک نماز قبول نہیں جب تک کہ غسل نہ کرے۔ تو تم واپس گھر جاؤ، پہلے غسل کرو، خوشبو زائل کرو، اور پھر تم مسجد آؤ۔ اب وہ زمانہ اور آج کے حالات، یعنی وہاں مکمل پردہ ہے اور کوئی ایسا زیور نہیں پہنا ہوا کہ جس کی آواز آ رہی ہو، کوئی ایسا اٹریکشن والا کوئی ایسے ذرائع نہیں، اور خاموش سا سبب خوشبو والا تھا، میلے پہ نہیں جا رہی تھیں، مسجد کے لیے جا رہی تھیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی ٹوکا، اگر صحابیہ نہیں تھی تو تابعیہ تو ضرور تھیں، اور کتنی پارسا ہوں گی، کتنی متقیہ ہوں گی، بعد والی جو بڑی بڑی پارسا خواتین ہیں ان سے کتنا اونچا ان کا مقام ہوگا کہ وہ خیر القرون میں سے تھیں، لیکن پھر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچایا کہ پوری امت کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواتین کو حدود میں رکھ کر ان کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر معاشرہ بابرکت بنے گا۔ اگر ان کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوگی تو صرف ان تک نہیں رہے گی، پورا معاشرہ ڈوبے گا۔ اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جب ایک موقع پر سرکار تشریف فرما تھے جنت البقیع کے پاس اور بارش والا دن تھا، ایک عورت گدھے پہ بیٹھی ہوئی تھی، یعنی کوئی کہیں اس نے دور جانا تھا کسی کام کے لیے، گدھے پر بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ بارش کی وجہ سے گدھا سلپ ہوا اور وہ نیچے گر گئی۔ جب وہ نیچے گری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، یعنی وہ عورت ذات ہے، کہیں گرنے میں کوئی کپڑا آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ مجمع الزوائد میں یہ حدیث شریف موجود ہے، یعنی آپ کا چہرہ دوسری طرف کرنا تھا کہ صحابہ بھی دوسری طرف دھیان کر لیں، کوئی ادھر نہ دیکھے۔ فقالو، تو چہرہ پھیرنے میں صحابہ جو ہیں ان کے اتنا پتہ چل گیا کہ اس خاتون نے تہبند نہیں باندھا ہوا تھا بلکہ اس نے شلوار پہنی ہوئی تھی، یعنی شلوار کا پہننا یہ حفاظت ہے کہ اگر گرتی بھی ہے تو پھر ویسے تو نہیں ہوگا جس طرح کہ چادر پہنی بھی ہو تہبند، تو پھر تو کافی مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا متسرولۃ، آپ ادھر دیکھتے رہے، اس نے تو شلوار پہنی ہوئی ہے، یعنی یہ اپنی طرف سے بتایا اس نے شلوار پہنی ہوئی ہے۔ فقال، تو ظاہر ہے کہ وہ صحابیہ تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر للمتسرولات من امتی، میری امت میں جو عورتیں شلوار پہنیں گی اے اللہ ان کی بخشش فرما دے، یعنی صرف وہ تہبند اور دھوتی کے مقابلے میں جو شلوار کے اندر زیادہ پردہ ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حوصلہ افزائی کی
اور اس ایک عورت نے قیامت تک کی شلوار پہننے والی خواتین کے لیے دعا کروا لی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حوصلہ افزائی فرمائی، اور اس میں مقصد یہ تھا کہ باقی سارے وجوہ کے لحاظ سے یعنی جس قدر بھی عورت زیادہ ڈھانپی ہوئی ہو، زیادہ لپٹی ہوئی ہو کپڑے میں، اور سطر زیادہ ہو، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لحاظ سے زیادہ اپنی طرف سے دعائیں عطا فرمائیں۔ اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صنفان من امتی من اہل النار، دو قسم کہ لوگ میری امت میں سے ہیں، میری امت سے لیکن ہیں جہنمی۔ اب عقیدہ صحیح ہونے کے لحاظ سے تو امت میں ہوں گے، لیکن آگے بدعملی کے لحاظ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو اگر ایمان بھی صحیح نہ ہو پھر تو ہمیشہ جہنم میں۔ ایمان عقیدہ صحیح ہے اور دو قسم کی بدعملی ہے، اس کی بنیاد پر پھر جہنم کو بیان کیا۔ ایک جو پہلا ہے وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے بھی دین ہے۔ ہم نے پچھلے سال وہ سائیوال والے مسئلے پر وہ پورا پروگرام پولیس کے لیے کیا تھا، تو یہاں پہلا حصہ پولیس کے لحاظ سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، قوم معہم سیات کاذناب البقر، ایک میری امت میں وہ طبقہ جن کے پاس ڈنڈے ہوں گے جس طرح کے گائے کی دم ہوتی ہے، گائے کی دم کے سائز کے ڈنڈے ان کے پاس ہوں گے، کاذناب البقر یضربون بہ الناس، وہ ان ڈنڈوں سے انسانوں کو ماریں گے۔ یہ ان کی شناخت ہے کہ وہ حیوانوں کو مارنے کے لیے ڈنڈے نہیں ہوں گے، ان کے ڈنڈے بنائے ہی اس لیے کہ انسانوں کو مارے جائیں۔ ایسی قوم ہوگی، فرمایا ہوں گے میری امت میں لیکن جہنم میں جائیں گے۔ ابھی تازہ کچھ پولیس کے معاملات گزرے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نظر تو قیامت تک کے حالات پر تھی۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ شعبہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں تو پھر ثواب ہی ثواب بھی ہے، لیکن جب ظلم ستم کرتے ہیں اور بلا وجہ اور بلا جواز جس وقت ان کے ڈنڈے چلتے ہیں، تو اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا اعلان کیا۔ تو اس حدیث کے پہلے حصے میں میری امت کا ایک ٹولہ تو یہ جہنم میں جائے گا، سرکار نے فرمایا، اور ساتھ فرمایا نساء، دوسرا میری امت کی وہ عورتیں، یہاں بھی فرمایا ممیلات مائلات، جو اپنے کپڑوں سے، اپنے فیشنوں سے، اپنے چال چلن سے لوگوں کو، مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ ممیلات یعنی ایسے طریقے اختیار کریں گی کہ وہ بازار میں جا رہی ہوں، سڑک پہ جا رہی ہوں کہیں، تو ان کی طرف لوگ دیکھیں، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اٹریکشن کی خاطر وہ مختلف قسم کے فیشن کریں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ہو بہو دیکھ رہی تھی۔ فرمایا ان کے سر یوں ہوں گے جس طرح بختی اونٹنیوں کی کوہان ہوتی ہے۔ اونٹنی کی کوہان، اونٹ تو سب نے دیکھا ہوا ہے، کوہان، اونچی کوہان، یعنی ان کے سروں کے اوپر وہ بال اس طرح کر کے باندھیں گی جس طرح کے سر کے اوپر کوہان بنی ہوئی ہے، بختی اونٹنی کی کوہان۔ اور آج جو صورتحال ہے ہمارے معاشرے کے اندر، شاید کوئی بالکل چند فیصد عورتیں ایسی ہوں کہ جو اس کوہان سے بچی ہوئی ہوں، ورنہ سب اپنے سروں پر یعنی بال یوں ہی اکٹھے کرتی ہیں کلپوں سے یا کسی طرح کہ وہ اونٹنی کی کوہان کی شیپ ہی بنتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنی امت میں سے جہنمی عورتوں کی یہ علامت بتائی کہ وہ اس وجہ سے جہنم میں جائیں گی کہ اسنما، اسنما سنام کی جمع ہے اور سنام کہتے ہیں کوہان کو۔ فرمایا ان کے سر، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر
یوں ہوں گے جس طرح اونٹنی کی کوہان ہوتی ہے. لا يدخلن الجنت، فرمایا وہ جنت نہیں داخل ہوں گی. ولا یجدن ریحہا، داخل انہوں نے کیا ہونا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی. یعنی اتنا ان کو جنت سے